بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، امید کرتے ہیں کہ آپ بما اہل و عیال جہاں بھی ہوں گے خیریت سے ہوں گے، عزت و تکریم کے ساتھ ہوں گے۔ ناظرین، سب سے پہلے تو آج 12 ربیع الاول سرور کونین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی رات ہے۔ ہماری دعا ہے کہ آپ اس سرور کائنات پہ کم از کم ایک مرتبہ درود شریف پڑھ کے اور ان کی بارگاہ اقدس میں اپنا سلام اور اپنا نذرانہ پیش کریں۔ دعا کریں کہ ہمارے اس ارض پاکستان کے لیے آنے والا وقت بہتری اور سلامتی کا باعث ہو، خاص طور پہ جو اس وقت سیلاب سے تباہ حال لوگ بیٹھے ہیں، ان لوگوں کے حق میں یہ بہت بہتر ہو۔ ہماری التجا ہے اس سرور کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ سے ہم رو کے گڑ گڑا کے ہر طرح سے التجا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہم تمام مسلمانوں کے حق میں بہتری فرما، ان کے حالات، واقعات، معاشیات، گھر بار، ہر طرح کے سسٹم کے اندر اللہ پاک کو ریکویسٹ کرتے ہیں، سرور کائنات تیرے سے دعا کروانے کی درخواست کرتے ہیں کہ یا اللہ اپنے حبیب پاک کے صدقے ہماری تمام مشکلات کو دور فرما اور ہمارے لیے آسانیاں فرما، آمین۔ آپ سب کو جشن عید میلاد نبی بہت بہت مبارک ہو۔ سرور کائنات آج کے دن اس دنیا فانی کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے نمائندے بن کر آئے تھے، اس تمام امت مسلمہ کے لیے، اس تمام تمام العالم کے لیے، تمام ارواح کے لیے ایک نمونہ بن کر آئے تھے۔ ہم ان جیسے تو کیا ان کے پیروں کی خاک بھی نہیں بن سکتے، لیکن ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان کے صحیح راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، اب ہم بات کریں گے اپنی سیاست اور دوسری چیزوں کے حوالے سے۔ سب سے پہلے تو ہم بات کریں گے کل عمران خان صاحب کی ایک آڈیو لیک ہوئی دن کے وقت۔ بڑا ہی ایڈیٹر کوئی نااہل قسم کا یا شاید مفت میں کو کام کروایا ہے، کیونکہ مفت میں کام کرنے والے اس طرح کی غلطیاں کرتے ہیں کہ آڈیوز تو جوڑیں، لیکن آڈیوز جوڑنے میں جو ایک سلسلہ رکھا جاتا ہے، جو ایک ربط رکھا جاتا ہے، وہ موجود نہیں تھا۔ 3-4 آڈیوز کو جوڑ کے انہوں نے بظاہر یہ ظاہر کرنے کی کوشش کی کہ عمران خان صاحب ہارس ٹریڈنگ کر رہے ہیں، اور اس آڈیو کے اندر یہ چیز سنی جا سکتی ہے کہ جی 5 بندے تو ہم نے پہلے ہی لے لیے ہیں، 5 اور لے لو، اور اس طرح کر لو اور اس طرح کر لو۔ بیسیکلی یہ 4 آڈیوز کو اکٹھا کر کے ایک جگہ پہ کر کے ایک آڈیو کلپ بنایا گیا جو عمران خان صاحب کے خلاف اس کو استعمال کیا جا رہا ہے، اور ایسے موقع پہ جب سینٹ کے الیکشن بالکل سر پہ ہیں، تو ایسے معاملات کے اندر خان صاحب نے اس کا اب کل میاں والی میں جو پاور شو کیا، ان کا اپنا حلقہ ہے، ہمیشہ سے وہاں سے وہ این اے کی سیٹ اپنی کبھی وہاں سے نہیں چھوڑتے، چاہے 2 جگہ سے کھڑے ہوں، 4 جگہ سے کھڑے ہوں، سب جگہ سے جیت بھی جائیں، خان صاحب اپنی میاں والی سیٹ کبھی نہیں چھوڑتے، اور میاں والی کے لوگ ان کا بہت ساتھ بھی دیتے ہیں۔ ہمیشہ جب بھی خان صاحب نے لانگ مارچ یا کوئی بھی دھرنا دینے کی بات کی ہے تو سب سے بڑا قافلہ ہمیشہ میاں والی سے ہی نکل کے آتا ہے۔ تو کل میاں والی میں انہوں نے اپنا پاور شو کیا، بہت چھوٹی سی جگہ پہ تھا، لیکن جو جوش، جو ولولہ، اور جو وہاں کے عوام وہاں پہ موجود تھی، ایک عوام تھی جو تھاٹے مارتا ہوا سمندر تھا ان لوگوں کا، اور جو خان صاحب سے ساربھا ایک ہی ریکویسٹ کر رہے تھے کہ خان صاحب اشارہ دے دیں۔ خان صاحب نے ایسا پریشر بلٹ اپ کر دیا ہے اس امپورٹڈ سرکار کے اوپر کہ ان کو سمجھ نہیں آ رہا کہ خان صاحب دکھاتے تو سچی ہیں، مارتے کھبی ہیں، یہ کر کیا رہے ہیں ہمارے ساتھ، ان کے ابھی تک کوئی سمجھ نہیں آ رہا۔ کل کے جلسے میں بھی انہوں نے جب آڈیو لیکس کے اوپر بات کی تو انہوں نے کہا، انہوں نے بھی ایک آڈیو چلائی جو نواز شریف صاحب سے ریلیٹڈ تھی کہ نواز شریف نے ملک تباہ کر دیا، نواز شریف یہ بھی کھا گیا، نواز شریف وہ بھی کر گیا، نواز شریف نے منی لانڈرنگ بھی کر دی، پاکستان سے پیسے بھی باہر لے گیا، اور اس طرح کی اور بھی بہت سی۔ انہوں نے کہا اس آڈیو کلپ کو اگر کہیں فورنسک کے لیے بھی پیش کیا جائے تو شاید اس کو اوریجنل مان لیا جائے، لیکن وہ بھی بیسیکلی فیک تھی۔
تو انہوں نے ایک ایگزامپل دی تھی کہ اسی طرح کی انہوں نے بھی ایک آڈیو کلپ فیک سامنے لائے ہیں، اور اس فیک آڈیو کلپ کا کوئی نہ سر ہے نہ پیر ہے، کیونکہ خان صاحب خود ہارس ٹریڈنگ کے خلاف رہے ہیں، وہ صاف اور شفاف الیکشن کے حق میں ہیں، انہوں نے کبھی ایسی بات نہیں کہ ڈارک میں رکھ کے کوئی چیز کی جائے۔ وہ تو الیکٹرک ووٹنگ مشینز بھی لے کے آ رہے تھے، ای وی ایم مشینز کی بات ہو رہی تھی، وہ تمام شفافیت کی بات کر رہے تھے۔ ایون جب ارکان اسمبلی کے اندر سے کسی بندے کو چننے کی بات ہوتی تھی، وہ کہتے تھے چھپ کے رائے دہی استعمال نہ کریں، کھلے عام ووٹ دیں تاکہ پتہ لگے کہ کون کس کے حق میں ہے اور کون کس کے حق میں ہے۔ ایک ایسا شخص جو ہمیشہ منی لانڈرنگ اور دوسری چیزوں اور ہارس ٹریڈنگ اور اس طرح کے دوسرے عوامل کے خلاف رہا ہو، آپ اس پہ کیسے یہ الزام لگا سکتے ہیں کہ وہ اس ملک کے اندر ایسا کام کرے گا جس سے اس ملک کا سر جھکے، جس سے اس کا اپنا سر جھکے؟ ایسا خان کبھی بھی نہیں کر سکتا، اور خان ایسا کرے گا بھی نہیں۔ یہ لوگ تو شروع سے کرتے آئے ہیں، پی ڈی ایم کے اندر جتنے بھی افراد موجود رہے ہیں یہ شروع سے یہی کام کرتے آئے ہیں، چاہے وہ نون لیگ ہو، پیپلز پارٹی ہو، اور پیپلز پارٹی تو بہت زیادہ اس چیز کے اندر آگے ہے، اور اس کے اندر تو ان سے تو صاف کہا جاتا ہے کہ ایک زرداری سب پہ بھاری۔ اللہ تعالیٰ زرداری صاحب کو صحت کاملہ عطا کرے، اس وقت وہ بیمار ہیں اور ایئر ایمبولنس کے ذریعے ان کو پاکستان سے باہر لے جایا گیا ہے، تو ہماری اللہ تعالیٰ کے حضور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت عطا فرمائے۔ خیر، تو ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے یہ صاف نظر آ رہا ہے کہ یہ بہت کوشش کر لی ہے انہوں نے، کسی طرح خان صاحب کو گرا لیں، بٹھا دیں، چھپا لیں، سب کچھ کر لیں، لیکن خان کو یہ دبا نہیں پا رہے۔ خان کو جتنا یہ دباتے ہیں، خان اتنا ابھر کے سامنے آتا ہے۔ کل دو بڑے اہم ساتھی عمران خان صاحب کے ایف آئی اے نے گرفتار کیے ہیں، منی جو فارن فنڈنگ کیس ہے اس کے اندر، اس میں ایک سینیٹر صاحب بھی ہیں اور ایک دوسرے جو عمران خان کے قریبی ساتھی شمار کیے جاتے ہیں، لیکن ابھی تک کوئی خاطر خواہ رزلٹ نظر نہیں آ رہا ہے۔ پہلے تو اس کو کہا ڈینائی کیا جا رہا تھا کہ جی وہ اریسٹ نہیں ہوئے، ہمیں نہیں پتہ کہاں گئے ہیں، تو ایک افواہ چل پڑی تھی کہ جی ان کو اغوا کر لیا گیا ہے، لیکن بعد میں پھر رانا ثناء اللہ صاحب کا بیان آیا، کیونکہ ان کو سینٹ کے احاطے میں سے ان کو اریسٹ کیا ہے ایف آئی اے نے۔ ایک جو سینیٹر تھے ان کو تو احاطے میں سے اریسٹ کیا اور دوسرے کو دوسری جگہ سے اریسٹ کیا، تو اس وجہ سے وہ چیز چھپ نہیں سکتی تھی زیادہ عرصے تک، اور وہ سامنے آ گئی اور پتہ لگ گیا کہ ان کو فارن فنڈنگ کیس کے اندر جو خان صاحب کے خلاف چل رہا ہے اس سلسلے میں ہی اٹھایا گیا ہے۔ اب ان کے خلاف کیا شواہد ہیں اس کا تو ایف آئی اے ہی ڈیٹیل ساری سامنے لائے گی تو پتہ لگے گا۔ اب آ جائیں اس معاملے کے اوپر کہ خان صاحب لانگ مارچ کی کال نہیں دے رہے، وہ کہتے ہیں رک جاتے ہیں، لیکن اس کا پریشر اس امپورٹڈ سرکار پہ اتنا ہے کہ اسلام آباد کو کنٹینرستان بنا دیا ہے انہوں نے۔ جدھر سے گزریں کنٹینر کے اوپر کنٹینر کے اوپر کنٹینر اور اس کے پیچھے بھی کنٹینر، ایسی صورتحال ہے۔ کسی بھی بڑے روڈ سے گزریں جو اسلام آباد کی طرف جاتی ہے تو اس روڈ کے اوپر کنٹینر رکھے گئے ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ کنٹینر کہاں سے یہ لے کے آ رہے ہیں، کیونکہ کنٹینرز تو موٹر وے سے گزرتے ہیں یا اسلام آباد کے ساتھ سے گزر کے جاتے ہیں۔ اسلام آباد تین طرف سے تو تقریباً پنجاب سے ہی گھرا ہوا ہے، چوتھی طرف سے کشمیر کا علاقہ لگتا ہے، تو اس صورتحال کے اندر یہ کنٹینر کہاں سے لا رہے ہیں، کس کی اجازت سے لا رہے ہیں، یہ تو وزیر داخلہ جو صوبے کے ہیں وہی اس سلسلے میں بہتر بتا سکیں گے اور وہی اس چیز کے اوپر دیکھیں گے۔ لیکن جن لوگوں کے کنٹینر پکڑ کے یہ وہاں پہ رکھ رہے ہیں اور پتہ نہیں کتنے دن کے لیے رکھیں گے، کیا کریں گے، کیونکہ خان صاحب تو ڈراتے ہیں اور یہ ڈر جاتے ہیں، اور ڈرنے کے بعد جو ہے وہاں پہ 10 کنٹینر اور منگوا لیتے ہیں۔ تو خان صاحب تو ڈرا کے کھیل رہے ہیں، لیکن یہ ڈر کے الٹے سیدھے اقدامات کر رہے ہیں اور ان سے کوئی سیدھا فیصلہ ہو ہی نہیں پا رہا۔ تو ان حالات کے اندر بہت مشکل نظر آ رہا ہے کہ اس حکومت کو چاہیے کہ بجائے اس کے کہ اتنا ڈر اور خوف کی زندگی گزاریں، آپ کو چاہیے کہ آپ الیکشن کروا دیں۔ الیکشن ناگزیر ہے اس ملک کے لیے۔ ابھی ایک حالیہ جو ایک ادارہ ہے آئرسس کا ادارہ، اس نے ایک سروے کیا، یہ سروے اس نے 97 میں بھی کیا اور وہ ہر سال تقریباً کرتی ہے، مقبولیت کے اوپر جو سیاستدانوں کی کارنامے ہیں ان کے اوپر رکھ کے اس کو بات کی جاتی ہے، اور ملک کی حالات کو دیکھتے ہوئے اس کے اندر کچھ سوالات لوگوں سے کیے جاتے ہیں۔ اس سے یہ صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ خان صاحب 2/3 اکثریت سے سامنے آئیں گے، 2/3 اکثریت سے بھی زیادہ لے لیں گے اگر الیکشن فوری طور پہ ہو جاتے ہیں۔
60% لوگ جو ہیں وہ الیکشن فوری کروانے کے حق میں ہیں، جبکہ 40% کا یہ کہنا ہے کہ الیکشن جو ہے وہ اپنے وقت پہ ہونے چاہیے۔ اس کے علاوہ اگر مقبولیت کا جائزہ لیا جائے تو جو نواز شریف صاحب کی مقبولیت 97 کے سروے میں 47% تھی، جس میں وہ کلین سویپ کر کے آگے آئے تھے۔ حالیہ سروے میں جو ابھی سپتمبر کی 2022 کے اندر سروے کیا گیا ہے، اس کے اندر عمران خان صاحب کی مقبولیت 51% ہے، تو یعنی خان صاحب تو 2/3 کیا پورا کلین سویپ ہی کریں گے۔ جو ابھی حالیہ ضمنی الیکشن ہے اس کے حوالے سے بات کی گئی تو اس کے اندر بھی یہ سامنے صاف نظر آ رہا ہے کہ عوام کی اکثریت کہہ رہی ہے کہ خان صاحب کلین سویپ کریں گے، ضمنی الیکشنز کی تمام سیٹیں جو ہیں وہ خان صاحب 16 اکتوبر کو جیت جائیں گے۔ خیر دیکھنا یہ ہے کہ آنے والے وقت میں ہوتا کیا ہے، کیونکہ 8 سیٹوں سے تو خان صاحب خود کھڑے ہیں، 1 سیٹ سے مختوم صاحب کی بیٹی کھڑی ہوئی ہیں، تو اب دیکھنا یہ ہے کہ ہوتا کیا ہے اور یہ اونٹ کس کروڑ جاتا ہے سیاست کا۔ فی الحال تو یہی نظر آ رہا ہے کہ خان صاحب اپنی اکثریت لے کے آئیں گے اور خان صاحب جیت جائیں گے۔ یہ اب تک کی صورتحال ہے ناظرین۔ رانا ثناء اللہ صاحب کے خلاف بھی کوئی FIR فیصل آباد کے اندر کٹی ہے اور ان کے گرفتاری کے وارنٹ جاری کر دیے گئے ہیں، یہ بھی ایک خبر آئی ہے ابھی۔ لیکن ابھی حالات و واقعات دیکھیں، ایک دوسرے کے اوپر یہ وار کیے جا رہے ہیں، اب کس طرح کس کا کیا ہوگا۔ وفاقی حکومت کی کوشش یہ ہے کہ کسی نہ کسی طرح خان صاحب کو اریسٹ کیا جائے، اور ایک بات سننے میں بھی آئی ہے کہ خان صاحب اگر پنجاب کی طرف سے انٹری کی کوشش کریں گے تو ٹی چوک پہ ان کو جو ہے وہ گرفتار کیا جائے گا، اور اگر وہ دوسری SKPK والی سائڈ سے آنے کی کوشش کریں گے تو ترنول پہ ان کو اریسٹ کر لیا جائے گا، جو اسلام آباد کا ایریا ہے بیسیکلی۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ کیا کرتے ہیں، کس طرف لے کے جاتے ہیں، کیونکہ سیاست بہت غلط ٹریک پہ چل رہی ہے اور اس کا بہت بڑا نقصان ہمارے ملک کو پہنچ رہا ہے، ہماری معیشت کو پہنچ رہا ہے، ہماری عوام کو پہنچ رہا ہے۔ سیلاب زدگان تو ہمارے منتظر ہیں ہی، اس کے علاوہ 18 کروڑ عوام جو ہے وہ ہمارے ریلیف کی منتظر ہے کہ یہ حکومت کسی طرف بیٹھے تو کچھ سیدھے کام شروع ہوں، کو راہ راست پہ آنا ملک کا معاملہ شروع ہو۔ امید کرتے ہیں کہ پاکستان اپنی ترقی کی منازل جلدی طے کرے گا اور صحیح راستہ ان کو ملے گا۔ اگلے ویلاگ تک اپنا خیال رکھیے گا، چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر کیجیے گا۔ السلام علیکم۔